ماشاءاللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی اس طرح کی نعت بھی پڑھتا ہوں جس میں آپ بھی شریک ہو سکے، لیکن نعت پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے، اس لیے میں یہ نعت پڑھتا ہوں، تو آپ کو میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضور لا جواب ہے، 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 کہ گلوں کو تازگی ملی، گلوں کو تازگی ملی، چمن کو دلکشی ملی، حضور آ گئے تو بیٹیوں کو زندگی ملی، گلوں کو تازگی ملی، چمن کو دلکشی ملی، حضور آ گئے تو لڑکیوں کو زندگی ملی، ہے پھول بھی مہک بھی وہ، ہے پھول بھی مہک بھی وہ، قمر بھی ہے چمک بھی وہ، ارے وہی رخ گلاب ہے، حضور لا جواب ہے، حضور لا جواب ہے، حضور لا جواب ہے، حضور لا جواب ہے۔ اب ایک شعر اور پیش کرتا ہوں، اگر میرے اشارے کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ بولیں گے کہ بلند ان کو کر دیا خدائے کل جہان نے، بلند ان کو کر دیا خدائے کل جہان نے، گواہی ان کی دی ہے کنکروں کی بھی زبان نے، ابو جہل بھی مٹ گیا، ابو جہل بھی مٹ گیا، شجر بھی چل کے جھک گیا، تو یہ کون سے نواب ہے، حضور لا جواب ہے، حضور لا جواب ہے، حضور لا جواب ہے، حضور لا جواب ہے۔ اب ایک شعر اور پیش کرتا ہوں کہ گلشن جہان کا نظام آپ سے ملا، گلشن جہان کا نظام آپ سے ملا، لطف زندگی ہے کیا بیان آپ سے ملا، زمین پکارتی رہی، زمین پکارتی رہی، فلک نے بھی کہا یہی، ارے یہ رب کا انتخاب ہے، حضور لا جواب ہے۔ اب حضور کیوں لا جواب ہے، ایک شعر اور پیش کرتا ہوں کہ دشمنوں کو بھی وہ اپنے سینے سے لگائے ہیں، دشمنوں کو بھی وہ اپنے سینے سے لگائے ہیں، یتیم و غمزدوں سے بھی وہ عاجزی نبھائے ہیں، جو چاہے شوق سے پڑھے، جو چاہے شوق سے پڑھے، وہ لطف زندگی کا لے، ارے کھلی ہوئی کتاب ہے، حضور لا جواب ہے، حضور لا جواب ہے، حضور لا جواب ہے، حضور لا جواب ہے۔ اب یہاں سے ایک شعر پیش کر کے انشاءاللہ اس کے بعد اپنی جگہ لینا ہے، لیکن ایک نظم کے لیے حکم ہوا ہے پردیس کے حوالے سے، اس سے پہلے میں نے سنایا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ نے سنا تھا، اس نظم کے لیے حکم ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اس کو پیش کروں گا، میں اس سے پہلے 4 مصرعے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ وہی نظم کہ آئینہ عشق کا پہلا زینہ بنا، آئینہ عشق کا پہلا زینہ بنا، مشک و عنبر نبی کا پسینہ بنا، مشک و عنبر نبی کا پسینہ بنا، آئینہ ٹوٹ گئے، آئینہ ٹوٹ گئے جب گرا فرش پہ، آئینہ ٹوٹ گئے جب گرا فرش پہ، ایک کعبہ بنا ایک مدینہ بنا، ایک
اس سنجیدگی کے ساتھ انشاءاللہ سننا ہے. اس نظم کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا جو ہمارے لیے دن رات محنت کرتے ہیں ان کی کتنی مشقتیں اور کتنی قربانیاں ہوتی ہیں. شعر پیش کرتا ہوں. خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں پھر کچھ جان سے عزیز لوگ ہمارے پاس نہیں ہوتے, پردیس میں ہوتے ہیں اور کوئی دنیا سے چلے جاتے ہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہے ان لمحوں میں. اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. میں پیش کرتا ہوں جو پردیس میں لوگ رہتے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں کہنا, بس سنجیدگی کے ساتھ سننا ہے. 2-3 منٹ کی یہ نظم ہے. انشاءاللہ آپ کوئی شور شرابہ نہیں کریں گے. میں پیش کر دیتا ہوں محبت کے ساتھ. کہ حالات کے مارے, حالات کے مارے, حالات کے مارے, حالات کے مارے گھر چھوڑ کے چل دیتے, گھر چھوڑ کے چل دیتے, گھر چھوڑ کے چل دیتے ہیں پردیس بیچارے. حالات کے مارے, حالات کے مارے, حالات کے مارے, حالات کے مارے. اور کس کو شوق ہوتا ہے باہر جانے کا, لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انہیں باہر جانا ہوتا ہے. اور کون لوگ باہر جاتے ہیں؟ میں پیش کرتا ہوں شعر محبت کے ساتھ کہ حالات کے مارے, حالات کے مارے کہ بیٹے وہ جنہیں ماں کی دوائی ہے کرانا, بیٹے وہ جنہیں ماں کی دوائی ہے کرانا, بھائی وہ جنہیں بہن کی ڈولی ہے اٹھانا, بیٹے وہ جنہیں ماں کی دوائی ہے کرانا, بھائی وہ جنہیں بہن کی ڈولی ہے اٹھانا, غربت میں جنہیں دیتا ہے تانا یہ زمانہ, غربت میں جنہیں دیتا ہے تانا یہ زمانہ. پردے سے نکل لیتے, پردے سے نکل لیتے, پردے سے نکل لیتے ہیں وہ سارے کے سارے. حالات کے مارے, حالات کے مارے, حالات کے مارے, حالات کے مارے. اب ایک شعر اور پیش کرتا ہوں. کتنی محبت کے ساتھ وہ نوجوان اپنے گھر پہ رہتے ہیں, کتنے ناز اور نخرے کے ساتھ گھر پہ رہتے ہیں, لیکن پردیس جب بیچارے جاتے ہیں تو اپنے بوس کی گالیاں بھی سنتے ہیں. اور کبھی وقت ایسا بھی آتا ہے جو گھر پہ جس وقت چاہتے تھے آرڈر کرتے تھے ان کے لیے کھانا تیار ہو جاتا تھا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیچارے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, ان کو شدت کی بھوک لگی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے. اس وقت کیا کرتے ہیں بیچارے, جیب سے اپنے پارلے بسکٹ نکال کر کے اسی پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. ایک شعر پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ, اگر کسی لائق ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ملیں گی. پیش کرتا ہوں شعر محبت کے ساتھ, ملاحظہ کریں. حالات کے مارے, حالات کے مارے کہ کھانے کا کوئی وقت نہ, سونے کا ٹھکانہ, کھانے کا کوئی وقت نہ, سونے کا ٹھکانہ ہے. اپنے ہی ہاتھوں جنہیں روٹی بھی بنانا, پر فکر ہے ہر حال میں پیسے ہے کمانا, پر فکر ہے ہر حال میں پیسے ہے کمانا. کیا کیا نہ ستم سہتے, کیا کیا نہ ستم سہتے, کیا کیا نہ ستم سہتے ہیں یہ راز دلارے. حالات کے مارے, حالات کے مارے, حالات کے مارے, حالات کے مارے گھر چھوڑ کے چل دیتے, گھر چھوڑ کے چل دیتے, گھر چھوڑ کے چل دیتے ہیں پردیس بیچارے. حالات کے مارے, حالات کے مارے. اب ایک چر اور محبت کے ساتھ, یہ بھی درد ان کو سہنا پڑتا ہے کہ بیچارے پردیس جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے گئے ہوئے 2-4 دن ہوئے ہوتے ہیں اور باہر سے خبر آتی ہے پیچھے سے کسی کا بہت عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف گزرتی ہوگی, لیکن بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر کے وہ سال کا انتظار کرتا ہے کب وہ گھڑی آئے گا جو اپنا گھر جاؤں گا.
ان تمام تر چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کم سے کم ان کی کمائیوں کا ہم بیجا اسراف نہ کریں۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی جو کمی ہے، جس شان سے کماتا ہے اسی شان سے بیچارہ اڑا دیتا ہے ناجائز جگہوں پر۔ کبھی موبائل کے چکر میں 1.5 لاکھ کا فون لے کے آئے گا، کبھی شوق پورا کرنے کے لیے گاڑی نکلوائے گا، بیجا 1.5 لاکھ کا موبائل آپ لے کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کون سا حکومت سے ایوارڈ لینا چاہتے ہیں؟ جو کام آپ 10,000 کے 15,000 کے فون سے کر سکتے ہیں، آپ 1.5 لاکھ کا موبائل لے کر کے اپنے پیسے کا بیجا اسراف کرنے کے لیے۔ یہی پیسہ اگر آپ نے کسی غریب کو دیا ہوتا، کسی غریب کے حوالے کیا ہوتا، کسی مدرسے میں دیا ہوتا، کہیں آپ نے لگایا ہوتا، کتنا آخرت میں آپ کے کام آتا، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں جو دولت دی ہے، اللہ رب العزت آخرت میں ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا اللہ رب العزت مال آپ نے کمایا، اس کو خرچ کہاں کیا؟ جب تک اس سوال کا جواب ہم نہیں دے لیں گے، ہمارے پاؤں میدان محشر میں ہٹیں گے نہیں اپنی جگہ سے۔ انسان لیکن ذرا سا بھی نہیں سوچتا، یہ امانت اللہ نے دی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، آپ تھوڑا سا مال ہوا، نئے نئے ہوٹلوں میں جا کر کے ہم نے اپنے پیسوں کو برباد کر دیا۔ ایک بیچارہ غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے ٹکڑے نہیں ہیں، لیکن ایک مسلمان دعوتوں پہ دعوتیں اڑایا جا رہا ہے، نہ جانے کتنا کھانا اس نے نالیوں میں بہا دیا، اس وجہ سے ہماری ناک اونچی ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہو چکا، پیسہ کمانے میں کسر نہیں رکھتے، اسی طرح اڑانے میں بھی کسر نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ سے پوچھے گا میدان محشر میں۔ تو اس سوال کا اگر جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے پیسے کو خوب اڑائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ خرچ نہ کریں، آپ جائز طریقوں پر، اپنی بال بچوں پر اگر آپ پیسہ خرچ کریں گے صدقے میں لکھا جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے 50,000 کا کوئی پروگرام اگر سجا دیا، خدا کی قسم آپ کا پیسہ پانی میں چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ اللہ کے فرشتے آپ پہ لعنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لیکن یہی پیسہ اگر آپ نے دین کے لیے لگایا ہوتا، علماء کرام کو بلایا ہوتا، حفاظ کرام کو بلایا ہوتا، اللہ والوں کو بلایا ہوتا، مدرسے میں لگایا ہوتا، مساجد میں لگایا ہوتا، روئے زمین پر ایک ایک بندہ جب تک رہتا اس پیسے کا استعمال اگر اس کے دل کے اندر، اس کے جسم کے اندر خون بن کر لگ جاتا، خدا کی قسم قیامت میں مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا۔ لیکن آپ نے اگر اپنا پیسہ خرچ کیا ایسی جگہوں پر جس کا کوئی تعلق نہیں دین سے، خدا کی قسم اس پیسے کا ہمیں اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ جو اپنے گھروں سے دور ہے، کوئی 5 سال سے دور ہے، کوئی 4 سال سے، لیکن گھر والے بیچارے اس کی کمائی پر آگ لگا لیں۔ میں نے ایسے دیکھا، میں بھی سعودی رہ کے آیا ہوں، میرے ساتھ رہنے والے بیچارے روتے ہیں، کہہ رہے مولانا صاحب 4 سال سے سعودی ہوں، لیکن جب گھر جانے کی باری آتی ہے گھر سے فون آتا ہے ابھی ہمارے پاس بجٹ نہیں، تھوڑا سا اور رک جاؤ۔ جب بیچارہ گھر واپس آتا ہے اس کے پاس اپنے لیے کوئی چیز نہیں اس کے پاس۔ یہ ہم نے حال میں روتے ہوئے دیکھا لوگوں کو، کہنا مولانا صاحب 5 سال سے ہے، نہ جانے کتنا پیسہ ہم نے گھر بھیج دیا، لیکن ہم جب جانے کا نام لے رہے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں 20,000 روپے نہیں۔ اب سوچو ایک شخص نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی زندگی کے 5 سال لگا دیے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنی بیوی کو خرچہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بالکل ظالم بن جاتی ہیں۔ روتے ہوئے مجھے نوجوان نظر آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 سال سے سعودی میں ہیں، لیکن میرے اکاؤنٹ میں ایک بھی پیسہ نہیں، میں جاؤں گا بھی کیا کروں گا آخر؟ ہم نے اس پیسے کو کبھی اس کام میں کبھی اس کام میں لگا کر کے برباد کر دیا پیسہ، خون پسینے کی کمائی کو ہم نے آگ لگا دی۔ تو میرے عزیزوں اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا میدان محشر میں۔ میں شعر پیش کر رہا تھا، ان تمام تر قربانیوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شعر میرا آپ ملاحظہ کریں، اگر آپ کو کہیں سے سچائی نظر آئے تو میں آپ کی تعریف چاہتا ہوں، شعر پیش کر دیتا ہوں محبت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ اس پروگرام کو ہمارے حافظ عرفان صاحب ممبئی سے سن رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے حافظ عرفان صاحب آپ کی محبتوں کو۔ میں شعر پیش کر دیتا ہوں، حالات کے مارے گھر چھوڑ کے چل دیتے، گھر چھوڑ کے چل دیتے ہیں پردیس بیچارے، حالات کے مارے کہ دل ٹوٹ کے روتا
छुप के बहाने पे, छुप के बहाने पे, छुप के बहाने पे है आंसू बेचारे, हालात के मारे, हालात के मारे, हालात के मारे, हालात के मारे। घर छोड़ के चल दे, घर छोड़ के चल दे, घर छोड़ के चल दे, ये परदेस बेचारे, हालात के मारे, हालात के मारे। कि बेटे मुझने माँ की बनाई है कराना, बेटे मुझने माँ की बनाई है कराना, भाई मुझने बहन की डोली है उठाना, गुर्बत में जिन्हें देता है ताना ये जमाना, गुर्बत में यही देता है ताना ये जमाना। पर्दे से निकलने, पर्दे से निकलने हैं वो सारे के सारे, हालात के मारे, हालात के मारे। आखिर में तमाम परदेसी भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हुए, उनके लिए दुआएं करते हुए अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। हाफिज इरफान साहब की मोहब्बतें मिल रही है, पेश कर देता हूँ मोहब्बत के साथ मुलाजा कर ले कि हर रोज शरारत यही करता है दुआएं, हर रोज शरारत यही करता है दुआएं, हर रोज शरारत यही करता है दुआएं। अल्लाह हमें दूर रहे उनसे बनाए, अल्लाह हमें दूर रहे उनसे बनाए। दुख दर्द परेशानियां नजदीक न आए, दुख दर्द परेशानियां नजदीक न आए। है चांद किसी के ये, है चांद किसी के ये, है चांद किसी के तो किसी के है ये तारे, हालात मारे, हालात मारे। घर छोड़ के चल दे, घर छोड़ के चल दे हैं परदेस बेचारे, हालात के मारे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हम सबको